ان کا خط اور آپ کی 193ویں کڑی 193rd ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا ہاردک ابھیوادن، ابھینندن، سواگت اور آبھار۔ 25 ستمبر سال 1955، سپٹمبر 25 1955 کا یہ خط۔ برادر عزیزم، دعا۔ آپ کے دو خطوط دنانک 12 ستمبر و 19 ستمبر کے موصول ملے، پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ بھائی سچ کہتا ہوں، اگر مجھ کو آپ سے محبت پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ عشق حقیقی کا مجھ میں ابھی تک آغاز ہی نہیں ہوا۔ آغاز مانے پرارمبھ۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی دو طریقے کے کہے جاتے ہیں۔ عشق حقیقی کہتے ہیں ڈائریکٹ لو ود گاڈ، اور عشق مجازی کہتے ہیں دنیاوی محبت کو۔ آپ کے دو خط دنانک 12 ستمبر و 19 ستمبر کے موصول ہوئے، پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ بھائی سچ کہتا ہوں، اگر مجھ کو آپ سے محبت پیدا نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ عشق حقیقی کا مجھ میں ابھی تک آغاز ہی نہیں ہوا۔ میں ان خیالات سے خوش ہوا کہ آپ کو مہاتماؤں کے گریس پر عقیدہ ہے، شردھا ہے، وشواس ہے بھی ایسا ہی۔ بھروسہ تبھی ہوتا ہے جب اس کی تہ میں نسبتاً وہی چیز موجود ہوتی ہے، اور یہ چیز اسی وقت زور بھی مارتی ہے جب اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر بھی یہی ہے کہ اپنی بتائی ہوئی چیزوں کی پراغندی یعنی برائی دل کو برداشت نہ ہو سکے۔ ایشور نے ہم کو وہی دیا ہے جو اس کے پاس ہے، اور ہم نے وہی رکھا جس کو اپنی مشقت سے پیدا کیا۔ مشقت مانے محنت سے۔ ایشور نے ہم کو وہی دیا جو اس کے پاس ہے، اور ہم نے وہی رکھا جس کو اپنی مشقت سے پیدا کیا۔ ہماری مشقت یہی رہی کہ ہم دنیا کو دیکھ دیکھ کر خیالات میں پیچیدگی یعنی الجھاؤ پیدا کرتے رہے۔ جب اس نے الجھن کی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ اس کے پس پشت یعنی پیچھے جو چیز ہم کو بخشی ہوئی تھی اس کا خیال بھی نہ رہا، اور کہنے لگے کہ جو کچھ کیا ہے وہ سب ایشور کا تو ہے، دیا ہوا ہے۔ اگر ایشور یہ سب چیزیں ہم کو دیتا تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کسی کا دل یہ نہ چاہتا کہ اس کی رحمت پر نظر رکھے۔ جتنے مذاہب ہیں، مذاہب کہتے ہیں مذہب کے پلورل کو، جتنے مذاہب ہیں سب کی امیدیں اس کی رحمت پر لگی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں میں تو اس قسم کی آیتیں بہت سی ہیں۔ مثلاً یعنی فار ایگزامپل، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ بائبل بھی اس امر کی شہادت دیتی ہے، پروف دیتی ہے۔ مد و جزر یعنی جوار بھاٹے کی نسبت جو آپ نے دریافت فرمایا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو لازمی ہے کہ یہ مد و جزر فطری ہی ہے، نیچرل ہے۔ ان چیزوں میں کمی اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کی فطرت بدل کر روحانیت سے ناطہ جوڑ لیتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا میں آئندہ کے واقعات بتا سکتا ہوں، میری یہ گزارش ہے کہ جب موج مالک ہوتی ہے، ایشور کی کرپا ہوتی ہے، مالک کی کرپا ہوتی ہے، تو وہ اس حقیر کو کچھ بتلا دیتا ہے، تو مجھے آئندہ واقعات کا اندازہ کچھ لگ جاتا ہے، اور ہم کو اسی کی موج پر قانع رہنا چاہیے۔ قانع مینس سنتشٹ رہنا چاہیے، اور یہ شرافت انسانی کے دائرے میں آتی ہے، اور بھکتی کا اصول بھی یہی ہے۔ اب اگر میں اپنی موج سے اس سے کسی بات کے لیے پوچھوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مالک کی موج کے تابع ہیں۔ تابع مینس آدھین، اور موج کا ذکر یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ مرضی ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے اس سے کچھ کسی بات کے لیے پوچھوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مالک کی مرضی کے ادھین ہیں۔
اب آپ ہی بتائیے کہ میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں۔ صرف یہی کہ جب آپ کی موج ہوگی اور مجھ میں کشش بھی، اور وہ بھی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، تو بقول شخص کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار بندھے۔ یہ پوری شعر میں آپ کو یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں، یہ اس طریقے سے ہے: جذبہ عشق سلامت رہے انشاء اللہ، جذبہ عشق سلامت رہے انشاء اللہ، کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار بندھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی سہایتا کروں، تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ میری پرارتھنا آپ کی بہبودی کے لیے نہیں ہوتی، آپ کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتی؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سب اپنے کو کھو کر اپنے بن جاویں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ سب اپنے کو کھو کر اپنے بن جاویں، اور یہی میرا مقصد ہے۔ یہ تو 11 ستمبر کے خط کا جواب ہے۔ اب 19 ستمبر کے خط کا جواب بس یہی ہے کہ قلم خود لوح پر سر رکھ کر جھکنا چاہتی ہے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، سلیٹ کو۔ قلم خود لوح پر سر رکھ کر جھکنا چاہتی ہے، میری کیا حقیقت بھلا؟ کیا خوشخبری ہے، ایشور اس کو استقامت دے۔ استقامت کہتے ہیں ٹھہراؤ کو۔ جہاں روشنی ہے وہاں پروانہ وار میں گرتا ہوں، اور جہاں روشنی کی امید ہے وہاں پروانہ بننے کی آرزو۔ اب میری حالت آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔ ہمارے یہاں پدماسن وغیرہ سے بیٹھ کر پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہٹھ یوگ کے آسن ہیں۔ آپ جس آسن سے آسانی سے بیٹھ سکیں وہی مناسب رہے گا۔ دھیان کے سمے نظر دل پر رکھنا چاہیے۔ ناک اور ابرو کہتے ہیں آئی بروز کو، ناک اور ابرو پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پر آنکھیں بند کر کے کرنا چاہیے۔ آرام کرسی پر لیٹ کر دھیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر مالک کے سامنے باادب بیٹھنا ہی دلیل بندگی ہے۔ پوجا کے وقت بیٹھ کر ہی کرنا ٹھیک ہے، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو۔ اس کے بعد دن میں آپ جب کبھی بھی دھیان کرنا چاہیں تو لیٹ کر یا بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ دھیان کرنے پر یہ ضروری نہیں کہ اس سے پہلے اسنان کر ہی لیا جاوے، مگر پاکیزگی کا یعنی پوترتا کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ضرورت نہانے کی ہے تو نہا کر ہی بیٹھنا چاہیے۔ آپ دل پر یہ تصور باندھ دیجئے کہ دل میں ایشوریہ پرکاش موجود ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ آپ اتنا گہرا تصور باندھیں کہ اس کی چمک ہی دیکھنے کی کوشش کریں۔ دل پر اس طرح نگاہ رکھنی چاہیے جیسے بلی چوہے کی تاک میں بیٹھتی ہے۔ اور مراقبے کے یعنی دھیان کے لغوی معنی بھی یہی ہیں۔ اس سے استغراق یعنی تلینتا بھی پیدا ہوگی، اور روشنی بفضل ہی آپ دیکھیں گے، اور یہی سیدھا سادہ طریقہ سب کچھ کر دکھائے گا۔ اس کی فلسفی بالکل میری نظر میں ہے، مگر لکھنے سے یوں باز ہوں کہ جہاں تک ہو سکے وقت بچا لیا جائے، اور یہ چیزیں صرف لذت دماغی ہی بخشیں گی، نہ کہ سرور دایامی۔ سرور دایامی مانے استھائی مستی، استھائی نشہ۔ آپ اطمینان رکھیے، مجھ سے جو کچھ خدمت جناب کی ہو سکتی ہے کر رہا ہوں۔ آپ اب خواب گراں یعنی گہرے سپنے سے جگے ہیں۔ ممکن ہے کہ فرہاد کی جاں فشانی یعنی محنت اور کوہکنی یعنی پہاڑ کھودنا آپ کے دل کو احساس ہو، مگر یہ ذرا آگے کی بات ہے۔ اے کہ 50 رفت در خوابی، مگر ای 5 روز دریابی۔ اے انسان، تو 50 سال سے سو رہا ہے، کم سے کم کچھ دن کے لیے تو جاگ جا اور کچھ پالے۔ بچوں کو دعا گو، رام چندر۔